وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی نشست میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش۔ کفار قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور ابو طالب کو دھمکی دیے۔ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو روکنا چاہتے تھے، اپنی طاقت سے دبانا چاہتے تھے، لیکن دین اللہ کا تھا، وہ پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، لیکن ابو طالب بیچ میں تھے، دیوار بنے ہوئے تھے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا، چپکے سے پلان بنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے، اور مختلف طریقے ان لوگوں نے اپنائے، جیسے ایک بدمعاش، خبیث، قوم کا بدبخت، سب سے برا آدمی عقبہ بن ابی معیط نے ایک مرتبہ حرکت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں سجدے کی حالت میں اس نے چادر ڈالی اور بھینچا، یعنی کھینچا، اور آپ کو مارنے کی کوشش کی۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی، حدیث نمبر 3678، حدیث نمبر 3856۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ان سے لوگوں نے پوچھا کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف کب دی ہے، تو وہ کہتے ہیں، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رأیت عقبۃ بن ابی معیط جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یصلی فوضع رداءه فی عنقه فخنقه به خنقا شدیدا فجاء ابو بکر حتى دفعه عنه فقال اتقتلون رجلا ان يقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا عقبہ بن ابی معیط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے تو اس نے اپنی چادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال دی اور بہت تیزی سے کھینچا، قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھٹ جاتا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عقبہ بن ابی معیط کو ہٹایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، یہ کہتے ہوئے تم لوگ اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا یہ کہنا میرا رب اللہ ہے، جبکہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بہت ساری نشانیاں لے کر آئے ہیں۔ سیم وہی جملہ ہے جس طریقے سے فرعون کے دربار میں ایک مومن آدمی نے موسیٰ علیہ السلام کی تائید میں یہ باتیں کہی تھی، گویا کہ وہی آیت پڑھی جو سورہ مومن سورہ نمبر 40 کی آیت ہے، آیت نمبر 28، اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم۔ کیا تم اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا یہ کہنا میرا رب اللہ ہے، جبکہ تمہارے پاس وہ تمہارے رب کی نشانیاں لے کر آ چکے ہیں۔ دیکھا آپ نے، تو یہاں عقبہ بن ابی معیط نے کوشش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ پھر اسی طریقے سے ایک دن ابو لہب کا بیٹا عتیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، میں والنجم اذا ہوا اور ثم دنا فتدلی کے ساتھ کفر کرتا ہوں، یعنی اس کا انکار کرتا ہوں۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹ کے گر جائے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آگے کہا گیا ہے کہ تمہارا ساتھی جو ہے وہ دیوانہ نہیں ہے، وہ دیوانے نہیں ہے، مجنون نہیں ہے۔ تو عتیبہ نے کیا کہا، ابو لہب کا بیٹا، میں انکار کرتا ہوں، میں نہیں مانتا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پھاڑ دیا۔ آپ غور کریں، دیکھیں الرحیق المختوم، شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صفحہ نمبر 141 پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پر تھوک دیا، نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ تھوک آ کر نہیں پڑا۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کر دی کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا قبول ہوئی، چنانچہ عتیبہ ایک بار قریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ سفر پہ گیا۔ جب انہوں نے ملک شام کے مقام زرقہ میں پڑاؤ ڈالا تو رات کے وقت شیر نے ان کا چکر لگایا۔ عتیبہ نے دیکھتے ہی کہا، ہائے میری تباہی، یہ اللہ کی قسم مجھے کھا جائے گا جیسا کہ محمد نے مجھ پر بد دعا کی ہے۔ دیکھو میں شام میں ہوں لیکن اس نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا۔ لوگوں نے عتیبہ کو اپنے اور جانوروں کے گھیروں کے بیچ میں لے لیا، یعنی بیچ میں سلا دیا، لیکن رات کو شیر سب کو پھلانگتا ہوا سیدھا عتیبہ کے پاس پہنچا اور سب پکڑ کر کھا گیا، لے کے چلا گیا۔ ایک دن ابو جہل نے کوشش کی، پتھر لے کر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں تھے، جیسے ہی پتھر اٹھایا پھر کیا دیکھا جاتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، پیچھے جا رہا ہے،
تو لوگوں نے کہا ارے کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو، ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ ابو جہل کی کنیت ہے۔ اس نے کہا میں نے جو بات کہی ہے وہی کرنے جا رہا تھا، لیکن قریب تھا کہ ایک اونٹ آڑے آ گیا۔ اللہ کی قسم میں کسی بھی اونٹ کی ویسی کھوپڑی، ویسی گردن، ویسی دانت میں نے نہیں دیکھے، وہ کھانا چاہتا تھا۔ یعنی ایک خندق بھی آگے، دوسری اور روایت کے اندر ہے خندق ہے، آگ ہے، تو میں کیسے آگے بڑھوں؟ حدیث کے اندر غور کیجئے، صحیح مسلم کتاب الجنہ حدیث نمبر 2797، لو دنا منی لختطفتہ الملائکۃ عضواً عضواً، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے جو ہے اس کی بوٹی بوٹی کر دیتے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کیا، حضرت حمزہ کے اسلام لانے کا ذریعہ بن گیا۔ ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی اور سخت سست کہا۔ صفا پہاڑی کے پاس سے گزرا، سخت سست کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کچھ بھی نہیں کہا، لیکن اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک پتھر دے مارا جس سے ایسی چوٹ آئی اس سے خون نکلا۔ پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی مجلس میں جا بیٹھا۔ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس تشریف لائے تو اس نے کہا ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ جو کیا ہے پوری حرکت میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اور اس لونڈی نے بتا دیا۔ حمزہ غصے میں بھڑک اٹھے، قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط نوجوان تھے، پورا ماجرا سنا اور فوراً دوڑتے ہوئے آئے، تہیہ کر لیے کہ جیسے ابو جہل کا سامنا ہوگا اس کی مرمت کر دیں گے۔ مسجد حرام میں داخل ہوئے، سیدھے اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے بولے اے بزدل، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں بھی اس کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد کمان سے اتنی زور سے مارا کہ اس سر پر بدترین قسم کا، برے قسم کا زخم آ گیا۔ ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم اور حمزہ کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، لیکن ابو جہل نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کہ ابو عمارہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بری گالی دی تھی۔ غور کریں، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں جو غیرت پیدا ہوئی اسلام کی وجہ سے نہیں بلکہ بھتیجے کی وجہ سے تھی۔ پھر بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، لیکن اللہ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا اور انہوں نے اسلام کا کڑا مضبوطی سے تھام لیا اور مسلمانوں نے ان کی وجہ سے بڑی عزت محسوس کی۔ تو آج کے درس میں ہم نے یہ سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے لوگوں نے مختلف سازشیں کی، لیکن سب سازش الٹی پڑ گئی، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ یعنی لوگ کچھ اور چاہتے ہیں لیکن اللہ کچھ اور چاہتا ہے۔ لوگ قتل کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا چاہتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد کیا ہوا آگے کی نشست میں ہم سنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين